اگر آپ کو میرا یقین نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں مجھے. اس روز روز کی ذلت سے چھٹکارا ملے گا. طلاق دے دیں مجھے. میں اگر اس گھر میں کچھ دن اور رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی. آپ نے مجھے کمرے سے نکال دیا, مجھ سے بات نہیں کرتے, اتنی ہی نفرت کرتے ہیں تو آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. طلاق دیتا ہوں. انہیں تو احساس تک نہیں ہوا. کہہ رہے تھے کہ اگر دوبارہ موقع ملا تو وہ دوبارہ کریں گے یہ سب. میرے جذبات کو تو انہوں نے رون کے رکھ دیا. اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ اور انہیں احساس تک نہیں ہے. پہلے ہی سب ہمارے خلاف ہے, ہم کسی اور کی مخالفت مول نہیں لے سکتے. اب تم سوچو اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کا کیا حال کرتا, لیکن یہاں بے بس ہوں کیونکہ میرے سامنے میرا باپ کھڑا ہے. ابو السلام علیکم ویورز. آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈرامہ سیریل راہ جنون کے اگلی قسط کے حوالے سے بات کروں گا. ڈرامہ سیریل راہ جنون کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اب تو علینا نے ایک ایسی چالاکی سے چال چلایا کہ کسی کو بھی پتہ نہیں لگی اور اس نے شبریز کو اپنانے میں کامیابی حاصل کی. ویورز آپ دیکھیں گے کہ علینا نے جو جھوٹ کا الزام لگایا کہ یہ نشے کی حالت میں تھا اور اس نے میرے ساتھ اس نے زیادتی کی شبریز نے. ویورز اب اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے کہ شبریز آخرکار اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے کہ ہاں میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ ویورز اگر وہ شادی نہ کرتا تو علینا اسے یہ دھمکی دیتی تھی کہ میں ایسا سزا اپنے آپ کو دوں گی کہ میں ختم ہو جاؤں گی, اپنے آپ کو کھیل کروں گی اور اس کا سارا گناہ جو ہے نا یہ تمہارے سر پہ آئے گا کیونکہ یہ تمہاری وجہ سے میں کر رہی ہوں اور تم پھر اپنے مہر کے پاس جاؤ, جو مرضی کرو, میں نہیں ہوں گی اس دنیا میں. ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبریز کے دل میں رحم آئے گا کہ میں کیوں کسی کے جان کے پیچھے لگا ہوں اور کیوں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ویورز شبریز کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں نے کچھ کیا ہے کہ نہیں. ویورز اس طرح آپ دیکھیں گے کہ شبریز راضی ہو جائے گا اور علینا کو کہے گا کہ ٹھیک ہے میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. جس علینا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور گھر آئے گی اور بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور کہے گی اپنی امی سے کہ میں اپنے پلان میں کامیاب ہو گئی ہوں. ویورز لیکن اب علینا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شادی کے بعد میرا کیا حالت ہوگا. کیا شبریز مجھے پیار دے دے گا؟ کیا شبریز مجھے خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کر رہا ہے یا بس صرف ایک مجبوری کی وجہ سے؟ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبریز کی مدر بھی بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ اب علینا اور شبریز کی شادی ہو جائے گی. لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ شادی جس طرح شبریز اور علینا کی شادی ہو رہی ہے تو ادھر عثمان اور زارا ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور زارا نے عثمان کو یہ دھمکی دی ہے کہ عثمان تم میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہو, تم مہر کو طلاق نہیں دیتے تو میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی. اور زارا صاف صاف عثمان کو یہ بولے گی کہ تم سے میں شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں, بس مجھے اور کہ میں شادی کروں گی, جو بھی لڑکا مجھے ملا تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی, میں ایسا انتظار میں اپنے زندگی خراب نہیں کر سکتی. ویورز اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ عثمان مہر کو کہے گا کہ مہر اب تمہارے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے اور اپنی امی سے وہ بات کرے گا کہ بس میرا زندگی خراب نہ کرو, میں صرف اور صرف زارا کے ساتھ شادی کروں گا اور وہ میرا محبت ہے. ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو علینا اور شبریز کی شادی ہوگی اور دوسری طرف عثمان مہر کو طلاق دے دے گا. ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں سے مہر نکلے گی طلاق نامہ لے کر, وہ عثمان کے گھر سے نکلے گی تو اس کو شبریز کی یاد آئے گی کہ شبریز نے مجھے کہا تھا کہ تم بس صرف طلاق لے لو, بس پھر میری مدر راضی ہو گئی ہے, بس صرف تم طلاق لے لو, پھر سب کچھ مجھ پہ چھوڑو, میں تم سے شادی کروں گا. ویورز آپ دیکھیں گے کہ ادھر تو علینا اور شبریز کی شادی ہوئی اور جب مہر شبریز کے پاس آئے گی اور شبریز کو کہے گی کہ عثمان نے مجھے طلاق دے دیا تو ویورز شبریز کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ اب میں اس کو کیا کہوں کہ میری زندگی میں اتنا بڑا چینج آیا ہے, میں نے تو علینا کے ساتھ شادی کی ہے. ویورز آپ دیکھیں گے کہ
شبریز کہے گا کہ میں نے تو الینا سے شادی کی ہے، لیکن یہ شادی میری ایک مجبوری کی خاطر ہوئی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبریز اپنی کہانی مہر کے ساتھ شیئر کرے، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ مہر یہ سب سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ تمہارے ساتھ بھی تمہارے پیرنٹس نے بہت زیادتی کی اور میرے ساتھ بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ اپ کمنگ ایپیسوڈز میں الینا کو بالکل شبریز کی طرف سے پیار نہیں ملے گا۔ جس طرح سلوک عثمان مہر کے ساتھ کرتا تھا، اس طرح شبریز الینا کے ساتھ کرے گا۔ بس وہ گھر میں شبریز کے صرف نام کی بیوی ہے، وہ اس کے پاس بھی نہیں جاتا، نہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور اب تو شبریز کو پورا یہ پتہ چل گئی کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، جو اس نے الزام لگایا تھا یہ سراسر جھوٹ تھا، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کو پتہ لگ گئی کہ الینا کی ایک پلان تھا اور کامیاب ہو گئی ہے، تو اب وہ الینا کو بیوی کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ تو اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز کہ خود بخود الینا شبریز کو کہے گی کہ شبریز اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس طرح مجھے قید کر کے اس گھر میں تم نے رکھا ہوا ہے، تو مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق چاہیے۔ تو ویورز اس طرح ان دونوں کی طلاق ہو جائے گا، شبریز الینا کو طلاق دے گا۔ اور اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ پھر مہر کے پاس شبریز آئے گا اور مہر کو کہے گا کہ اب میں نے اس کو بھی طلاق دے دیا، اور اپنی پیرنٹس کو بھی کہے گا شبریز کہ بس کرو، میرے زندگی میں جو بھی پریشانی آتی ہے یہ تمہارے دونوں کی وجہ سے آتی ہے۔ میں نے اب الینا کو بھی طلاق دے دی، اب خدا کے لیے اس لڑکی کے پاس جاؤ اور میری شادی کرواؤ۔ تو ویورز ہو سکتا ہے کہ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں اس کے پیرنٹس راضی ہو جائے، شبریز کے پیرنٹس راضی ہو جائے اور بڑے عزت کے ساتھ مہر کے گھر جائے اور مہر اور شبریز کی شادی ہو جائے۔ تو یہ سب میرا پروڈکشن ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم مہر اور شبریز کی شادی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا رائے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈرامہ سیریل راہ جنون کے اگلی قسط کے حوالے سے بات کروں گا۔ ڈرامہ سیریل راہ جنون کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اب تو الینا نے ایک ایسی چالاکی سے چال چلایا کہ کسی کو بھی پتہ نہیں لگی، اور اس نے شبریز کو اپنانے میں کامیابی حاصل کی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ الینا نے جو جھوٹ کا الزام لگایا کہ یہ نشے کی حالت میں تھا اور اس نے میرے ساتھ اس نے زیادتی کی شبریز نے۔ ویورز اب اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے کہ شبریز آخرکار اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے کہ ہاں میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ویورز اگر وہ شادی نہ کرتا تو الینا اسے یہ دھمکی دیتی تھی کہ میں ایسا سزا اپنے آپ کو دوں گی کہ میں ختم ہو جاؤں گی، اپنے آپ کو کھیل کروں گی، اور اس کا سارا گناہ جو ہے نا یہ تمہارے سر پہ آئے گا، کیونکہ یہ تمہاری وجہ سے میں کر رہی ہوں، اور تم پھر اپنے مہر کے پاس جاؤ، جو مرضی کرو، میں نہیں ہوں گی اس دنیا میں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبریز کے دل میں رحم آئے گا کہ میں کیوں کسی کے جان کے پیچھے لگا ہوں اور کیوں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ویور شبریز کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں نے کچھ کیا ہے کہ نہیں۔ ویورز اس طرح آپ دیکھیں گے کہ شبریز راضی ہو جائے گا اور الینا کو کہے گا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس الینا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور گھر آئے گی اور بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور کہے گی اپنی امی سے کہ میں اپنے پلان میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ ویورز لیکن اب الینا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شادی کے بعد میرا کیا حالت ہوگا، کیا شبریز مجھے پیار دے دے گا، کیا شبریز مجھے خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کر رہا ہے، یا بس صرف ایک مجبوری کی وجہ سے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبریز کی مدر بھی بہت زیادہ خوش ہے، کیونکہ اب الینا اور شبریز کی شادی ہو جائے گی۔ لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ شادی جس طرح شبریز اور الینا کی شادی ہو رہی ہے، تو ادھر عثمان اور زارا ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، اور زارا نے عثمان کو یہ دھمکی دی ہے کہ عثمان تم میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، تم مہر کو طلاق نہیں دیتے، تو میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی۔ اور زارا صاف صاف عثمان کو یہ بولے گی کہ تم سے میں شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، بس مجھے اور کہ میں شادی کروں گی، جو بھی لڑکا مجھے ملا تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، میں ایسا انتظار میں اپنے زندگی خراب نہیں کر سکتی۔ ویورز اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ عثمان مہر کو کہے گا کہ مہر اب تمہارے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور اپنی امی سے وہ بات کرے گا کہ بس میرا زندگی خراب نہ کرو، میں صرف اور صرف زارا کے ساتھ شادی کروں گا اور وہ میرا محبت ہے۔ ویورز اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو الینا اور شبریز کی شادی ہوگی، اور دوسری طرف
عثمان مہر کو طلاق دے دے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں سے مہر نکلے گی طلاق نامہ لے کر، وہ عثمان کے گھر سے نکلے گی تو اس کو شبریز کی یاد آئے گی کہ شبریز نے مجھے کہا تھا کہ تم بس صرف طلاق لے لو، بس پھر میری مدر راضی ہو گئی ہے، بس صرف تم طلاق لے لو، پھر سب کچھ مجھ پہ چھوڑو، میں تم سے شادی کروں گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ ادھر تو علینا اور شبریز کی شادی ہوئی، اور جب مہر شبریز کے پاس آئے گی اور شبریز کو کہے گی کہ عثمان نے مجھے طلاق دے دیا، تو ویورز شبریز کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ اب میں اس کو کیا کہوں کہ میری زندگی میں اتنا بڑا چینج آیا ہے، میں نے تو علینا کے ساتھ شادی کی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبریز کہے گا کہ میں نے تو علینا سے شادی کی ہے، لیکن یہ شادی میری ایک مجبوری کی خاطر ہوئی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبریز اپنی کہانی مہر کے ساتھ شیئر کرے، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ مہر یہ سب سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ تمہارے ساتھ بھی تمہارے پیرنٹس نے بہت زیادتی کی اور میرے ساتھ بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ اپ کمنگ ایپیسوڈز میں علینا کو بالکل شبریز کی طرف سے پیار نہیں ملے گا۔ جس طرح سلوک عثمان مہر کے ساتھ کرتا تھا، اس طرح شبریز علینا کے ساتھ کرے گا۔ بس وہ گھر میں شبریز کے صرف نام کی بیوی ہے، وہ اس کے پاس بھی نہیں جاتا، نہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتا، اور اب تو شبریز کو پورا یہ پتہ چل گئی کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، جو اس نے الزام لگایا تھا یہ سراسر جھوٹ تھا، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کو پتہ لگ گئی کہ علینا کی ایک پلان تھا اور کامیاب ہو گئی ہے، تو اب وہ علینا کو بیوی کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ تو اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز کہ خود بخود علینا شبریز کو کہے گی کہ شبریز اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس طرح مجھے قید کر کے اس گھر میں تم نے رکھا ہوا ہے، تو مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق چاہیے۔ تو ویورز اس طرح ان دونوں کی طلاق ہو جائے گا، شبریز علینا کو طلاق دے گا۔ اور اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ پھر مہر کے پاس شبریز آئے گا اور مہر کو کہے گا کہ اب میں نے اس کو بھی طلاق دے دیا، اور اپنی پیرنٹس کو بھی کہے گا شبریز کہ بس کرو، میرے زندگی میں جو بھی پریشانیاں آتی ہے یہ تمہارے دونوں کی وجہ سے آتی ہے، میں نے اب علینا کو بھی طلاق دے دی، اب خدا کے لیے اس لڑکی کے پاس جاؤ اور میرے شادی کرواؤ۔ تو ویورز ہو سکتا ہے کہ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں اس کے پیرنٹس راضی ہو جائے، شبریز کے پیرنٹس راضی ہو جائے اور بڑے عزت کے ساتھ مہر کے گھر جائے اور مہر اور شبریز کی شادی ہو جائے۔ تو یہ سب میرا پروڈکشن ہے، اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ مہر اور شبریز کی شادی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا رائے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈرامہ سیریل راہ جنون کے اگلی قسط کے حوالے سے بات کروں گا۔ ڈرامہ سیریل راہ جنون کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اب تو علینا نے ایک ایسی چالاکی سے چال چلایا کہ کسی کو بھی پتہ نہیں لگی، اور اس نے شبریز کو اپنانے میں کامیابی حاصل کی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ علینا نے جو جھوٹ کا الزام لگایا کہ یہ نشے کی حالت میں تھا اور اس نے میرے ساتھ اس نے زیادتی کی شبریز نے۔ ویورز اب اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ شبریز آخرکار اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے کہ ہاں میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ویورز اگر وہ شادی نہ کرتا تو علینا اسے یہ دھمکی دیتی تھی کہ میں ایسا سزا اپنے آپ کو دوں گی کہ میں ختم ہو جاؤں گی، اپنے آپ کو کھیل کروں گی، اور اس کا سارا گناہ جو ہے نا یہ تمہارے سر پہ آئے گا، کیونکہ یہ تمہاری وجہ سے میں کر رہی ہوں، اور تم پھر اپنے مہر کے پاس جاؤ، جو مرضی کرو، میں نہیں ہوں گی اس دنیا میں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبریز کے دل میں رحم آئے گا کہ میں کیوں کسی کا جان کے پیچھے لگا ہوں اور کیوں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ویورز شبریز کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں نے کچھ کیا ہے کہ نہیں۔ ویورز اس طرح آپ دیکھیں گے کہ شبریز راضی ہو جائے گا اور علینا کو کہے گا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس علینا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور گھر آئے گی اور بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور کہے گی اپنی امی سے کہ میں اپنے پلان میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ ویورز لیکن اب علینا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شادی کے بعد میرا کیا حالت ہوگا، کیا شبریز مجھے پیار دے دے گا، کیا شبریز مجھے خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کر رہا ہے، یا بس صرف ایک مجبوری کی وجہ سے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبریز کی مدر بھی بہت زیادہ خوش ہے، کیونکہ اب علینا اور شبریز کی شادی ہو جائے گی۔ لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ شادی جس طرح شبریز اور علینا کی شادی ہو رہی ہے، تو ادھر عثمان اور زارا ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، اور زارا نے عثمان کو
یہ دھمکی دی ہے کہ عثمان تم میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، تم مہر کو طلاق نہیں دیتے، تو میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی، اور زارا صاف صاف عثمان کو یہ بولے گی کہ تم سے میں شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، بس مجھے اور کہ میں شادی کروں گی، جو بھی لڑکا مجھے ملا تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، میں ایسا انتظار میں اپنے زندگی خراب نہیں کر سکتی۔ ویورز اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ عثمان مہر کو کہے گا کہ مہر اب تمہارے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور اپنی امی سے وہ بات کرے گا کہ بس میرا زندگی خراب نہ کرو، میں صرف اور صرف زارا کے ساتھ شادی کروں گا اور وہ میرا محبت ہے۔ ویورز اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو علینا اور شبریز کی شادی ہوگی اور دوسری طرف عثمان مہر کو طلاق دے دے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں سے مہر نکلے گی طلاق نامہ لے کر، وہ عثمان کے گھر سے نکلے گی تو اس کو شبریز کی یاد آئے گی کہ شبریز نے مجھے کہا تھا کہ تم بس صرف طلاق لے لو، بس پھر میری مدر راضی ہو گئی ہے، بس صرف تم طلاق لے لو، پھر سب کچھ مجھ پہ چھوڑو، میں تم سے شادی کروں گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ ادھر تو علینا اور شبریز کی شادی ہوئی، اور جب مہر شبریز کے پاس آئے گی اور شبریز کو کہے گی کہ عثمان نے مجھے طلاق دے دیا، تو ویورز شبریز کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ اب میں اس کو کیا کہوں کہ میری زندگی میں اتنا بڑا چینج آیا ہے، میں نے تو علینا کے ساتھ شادی کی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبریز کہے گا کہ میں نے تو علینا سے شادی کی ہے، لیکن یہ شادی میری ایک مجبوری کی خاطر ہوئی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبریز اپنی کہانی مہر کے ساتھ شیئر کرے، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ مہر یہ سب سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ تمہارے ساتھ بھی تمہارے پیرنٹس نے بہت زیادتی کی اور میرے ساتھ بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ اپ کمنگ ایپیسوڈز میں علینا کو بالکل شبریز کی طرف سے پیار نہیں ملے گا، جس طرح سلوک عثمان مہر کے ساتھ کرتا تھا اس طرح شبریز علینا کے ساتھ کرے گا۔ بس وہ گھر میں شبریز کے صرف نام کی بیوی ہے، وہ اس کے پاس بھی نہیں جاتا، نہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتا، اور اب تو شبریز کو پورا یہ پتہ چل گئی کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، جو اس نے الزام لگایا تھا یہ سراسر جھوٹ تھا، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کو پتہ لگ گئی کہ علینا کی ایک پلان تھا اور کامیاب ہو گئی ہے، تو اب وہ علینا کو بیوی کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ تو اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز کہ خود بخود علینا شبریز کو کہے گی کہ شبریز اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس طرح مجھے قید کر کے اس گھر میں تم نے رکھا ہوا ہے، تو مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق چاہیے۔ تو اس طرح ان دونوں کی طلاق ہو جائے گا، شبریز علینا کو طلاق دے گا۔ اور اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ پھر مہر کے پاس شبریز آئے گا اور مہر کو کہے گا کہ اب میں نے اس کو بھی طلاق دے دیا، اور اپنی پیرنٹس کو بھی کہے گا شبریز کہ بس کرو، میرے زندگی میں جو بھی پریشانی آتی ہے یہ تمہارے دونوں کی وجہ سے آتی ہے، میں نے اب علینا کو بھی طلاق دے دی، اب خدا کے لیے اس لڑکی کے پاس جاؤ اور میری شادی کرواؤ۔ تو ویورز ہو سکتا ہے کہ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں اس کے پیرنٹس راضی ہو جائے، شبریز کے پیرنٹس راضی ہو جائے اور بڑے عزت کے ساتھ مہر کے گھر جائے اور مہر اور شبریز کی شادی ہو جائے۔ تو یہ سب میرا پروڈکشن ہے، اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ مہر اور شبریز کی شادی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا رائے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈرامہ سیریل راہ جنون کے اگلی قسط کے حوالے سے بات کروں گا۔ ڈرامہ سیریل راہ جنون کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اب تو علینا نے ایک ایسی چالاکی سے چال چلایا کہ کسی کو بھی پتہ نہیں لگی، اور اس نے شبریز کو اپنانے میں کامیابی حاصل کی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ علینا نے جو جھوٹ کا الزام لگایا کہ یہ نشے کی حالت میں تھا اور اس نے میرے ساتھ اس نے زیادتی کی شبریز نے۔ ویورز اب اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ شبریز آخرکار اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے کہ ہاں میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ویورز اگر وہ شادی نہ کرتا تو علینا اسے یہ دھمکی دیتی تھی کہ میں ایسا سزا اپنے آپ کو دوں گی کہ میں ختم ہو جاؤں گی، اپنے آپ کو کھیل کروں گی، اور اس کا سارا گناہ جو ہے نا یہ تمہارے سر پہ آئے گا، کیونکہ یہ تمہاری وجہ سے میں کر رہی ہوں، اور تم پھر اپنے مہر کے پاس جاؤ، جو مرضی کرو، میں نہیں ہوں گی اس دنیا میں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبریز کے دل میں رحم آئے گا کہ میں کیوں کسی کے جان کے پیچھے لگا ہوں اور کیوں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ویور شبریز کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں نے کچھ کیا ہے کہ نہیں۔
व्यूअर्स इस तरह आप देखेंगे कि शबरेज़ राज़ी हो जाएगा और अलीना को कहेगा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिस अलीना ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और घर आएगी और बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और कहेगी अपनी अम्मी से कि मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई हूँ। व्यूअर्स, लेकिन अब अलीना को ये पता नहीं है कि शादी के बाद मेरा क्या हालत होगा। क्या शबरेज़ मुझे प्यार दे देगा? क्या शबरेज़ मुझे खुशी के साथ एक्सेप्ट कर रहा है या बस सिर्फ एक मजबूरी की वजह से? व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरेज़ की मदर भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि अब अलीना और शबरेज़ की शादी हो जाएगी। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शादी जिस तरह शबरेज़ और अलीना की शादी हो रही है तो उधर उस्मान और ज़ारा एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ज़ारा ने उस्मान को ये धमकी दी है कि उस्मान, तुम मेरे साथ धोखा करते हो, तुम मेहर को तलाक नहीं देते, तो मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। और ज़ारा साफ साफ उस्मान को ये बोलेगी कि तुमसे मैं शादी करने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, बस मुझे और कि मैं शादी करूँगी, जो भी लड़का मुझे मिला तो मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊँगी। मैं ऐसा इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। व्यूअर्स, अगले किस में आप देखेंगे कि उस्मान मेहर को कहेगा कि मेहर, अब तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है, और अपनी अम्मी से वो बात करेगा कि बस मेरा ज़िंदगी ख़राब ना करो, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ज़ारा के साथ शादी करूँगा और वो मेरा मोहब्बत है। व्यूअर्स, अगले केस में आप देखेंगे कि एक तरफ तो अलीना और शबरेज़ की शादी होगी और दूसरी तरफ उस्मान मेहर को तलाक दे देगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब वहाँ से मेहर निकलेगी तलाक नामा लेकर, वो उस्मान के घर से निकलेगी तो उसको शबरेज़ की याद आएगी कि शबरेज़ ने मुझे कहा था कि तुम बस सिर्फ तलाक ले लो, बस फिर मेरी मदर राज़ी हो गई है, बस सिर्फ तुम तलाक ले लो, फिर सब कुछ मुझ पे छोड़ो, मैं तुमसे शादी करूँगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इधर तो अलीना और शबरेज़ की शादी हुई और जब मेहर शबरेज़ के पास आएगी और शबरेज़ को कहेगी कि उस्मान ने मुझे तलाक दे दिया, तो व्यूअर्स, शबरेज़ के पास अल्फाज नहीं होते कि अब मैं इसको क्या कहूँ कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज आया है, मैंने तो अलीना के साथ शादी की है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरेज़ कहेगा कि मैंने तो अलीना से शादी की है, लेकिन ये शादी मेरी एक मजबूरी की खातिर हुई है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शबरेज़ अपनी कहानी मेहर के साथ शेयर करें, ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मेहर ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि तुम्हारे साथ भी तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादती की और मेरे साथ भी। आप देखेंगे कि अपकमिंग एपिसोड्स में अलीना को बिल्कुल शबरेज़ की तरफ से प्यार नहीं मिलेगा। जिस तरह सलूक उस्मान मेहर के साथ करता था, इस तरह शबरेज़ अलीना के साथ करेगा। बस वो घर में शबरेज़ के सिर्फ नाम की बीवी है, वो उसके पास भी नहीं जाता, न उनसे बात नहीं करना चाहता। और अब तो शबरेज़ को पूरा ये पता चल गई कि इसने झूठ बोला है, जो इसने इल्ज़ाम लगाया था ये सरासर झूठ था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसको पता लग गई कि अलीना की एक प्लान था वो कामयाब हो गई है, तो अब वो अलीना को बीवी की नज़र से नहीं देखेगा। तो अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स के खुद ब खुद अलीना शबरेज़ को कहेगी कि शबरेज़, अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, इस तरह मुझे कैद करके इस घर में तुमने रखा हुआ है, तो मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक चाहिए। तो फिर इस तरह इन दोनों की तलाक हो जाएगा, शबरेज़ अलीना को तलाक देगा। और अगले किस्त में आप देखेंगे कि फिर मेहर के पास शबरेज़ आएगा और मेहर को कहेगा कि अब मैंने उसको भी तलाक दे दिया, और अपनी पेरेंट्स को भी कहेगा शबरेज़ कि बस करो, मेरे ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ आती है ये तुम्हारे दोनों की वजह से आती है। मैंने अब अलीना को भी तलाक दे दी, अब खुदा के लिए उस लड़की के पास जाओ और मेरी शादी करवाओ। तो व्यूअर्स, हो सकता है कि अपकमिंग एपिसोड में उसके पेरेंट्स राज़ी हो जाए, शबरेज़ के पेरेंट्स राज़ी हो जाए और बड़े इज़्ज़त के साथ मेहर के घर जाए और मेहर और शबरेज़ की शादी हो जाए। तो ये सब मेरा प्रोडक्शन है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और आप क्या चाहते हैं कि आप मेहर और शबरेज़ की शादी देखना चाहते हैं, अपना राय इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगली किस्त के हवाले से बात करूँगा। ड्रामा सीरियल राह जुनून के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, अब तो अलीना ने एक ऐसी चालाकी से चाल चलाया कि किसी को भी पता नहीं लगी और उसने शबरेज़ को अपनाने में कामयाबी हासिल की। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलीना ने जो झूठ का इल्ज़ाम लगाया
کہ یہ نشے کی حالت میں تھا اور اس نے میرے ساتھ اس نے زیادتی کی شبریز نے۔ ویورز اب اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ شبریز آخرکار اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے کہ ہاں میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ویورز اگر وہ شادی نہ کرتا تو علینا اسے یہ دھمکی دیتی تھی کہ میں ایسا سزا اپنے آپ کو دوں گی کہ میں ختم ہو جاؤں گی، اپنے آپ کو کل کروں گی، اور اس کا سارا گناہ جو ہے نا یہ تمہارے سر پہ آئے گا، کیونکہ یہ تمہاری وجہ سے میں کر رہی ہوں، اور تم پھر اپنے مہر کے پاس جاؤ، جو مرضی کرو، میں نہیں ہوں گی اس دنیا میں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبریز کے دل میں رحم آئے گا کہ میں کیوں کسی کے جان کے پیچھے لگا ہوں اور کیوں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ویور شبریز کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں نے کچھ کیا ہے کہ نہیں۔ ویورز اس طرح آپ دیکھیں گے کہ شبریز راضی ہو جائے گا اور علینا کو کہے گا کہ ٹھیک ہے میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس علینا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور گھر آئے گی اور بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور کہے گی اپنی امی سے کہ میں اپنے پلان میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ ویورز لیکن اب علینا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شادی کے بعد میرا کیا حالت ہوگا، کیا شبریز مجھے پیار دے دے گا، کیا شبریز مجھے خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کر رہا ہے یا بس صرف ایک مجبوری کی وجہ سے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبریز کی مدر بھی بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ اب علینا اور شبریز کی شادی ہو جائے گی۔ لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ شادی جس طرح شبریز اور علینا کی شادی ہو رہی ہے تو ادھر عثمان اور زارا ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، اور زارا نے عثمان کو یہ دھمکی دی ہے کہ عثمان تم میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، تم مہر کو طلاق نہیں دیتے، تو میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی، اور زارا صاف صاف عثمان کو یہ بولے گی کہ تم سے میں شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، بس مجھے اور کہ میں شادی کروں گی، جو بھی لڑکا مجھے ملا تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، میں ایسا انتظار میں اپنے زندگی خراب نہیں کر سکتی۔ ویورز اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ عثمان مہر کو کہے گا کہ مہر اب تمہارے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور اپنی امی سے وہ بات کرے گا کہ بس میرا زندگی خراب نہ کرو، میں صرف اور صرف زارا کے ساتھ شادی کروں گا اور وہ میرا محبت ہے۔ ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو علینا اور شبریز کی شادی ہوگی اور دوسری طرف عثمان مہر کو طلاق دے دے گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں سے مہر نکلے گی طلاق نامہ لے کر، وہ عثمان کے گھر سے نکلے گی تو اس کو شبریز کی یاد آئے گی کہ شبریز نے مجھے کہا تھا کہ تم بس صرف طلاق لے لو، بس پھر میری مدر راضی ہو گئی ہے، بس صرف تم طلاق لے لو، پھر سب کچھ مجھ پہ چھوڑو، میں تم سے شادی کروں گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ ادھر تو علینا اور شبریز کی شادی ہوئی، اور جب مہر شبریز کے پاس آئے گی اور شبریز کو کہے گی کہ عثمان نے مجھے طلاق دے دیا، تو ویورز شبریز کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ اب میں اس کو کیا کہوں کہ میری زندگی میں اتنا بڑا چینج آیا ہے، میں نے تو علینا کے ساتھ شادی کی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبریز کہے گا کہ میں نے تو علینا سے شادی کی ہے، لیکن یہ شادی میری ایک مجبوری کی خاطر ہوئی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبریز اپنی کہانی مہر کے ساتھ شیئر کرے، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ مہر یہ سب سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ تمہارے ساتھ بھی تمہارے پیرنٹس نے بہت زیادتی کی اور میرے ساتھ بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ اپ کمنگ ایپیسوڈز میں علینا کو بالکل شبریز کی طرف سے پیار نہیں ملے گا، جس طرح سلوک عثمان مہر کے ساتھ کرتا تھا اس طرح شبریز علینا کے ساتھ کرے گا۔ بس وہ گھر میں شبریز کے صرف نام کی بیوی ہے، وہ اس کے پاس بھی نہیں جاتا، نہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتا، اور اب تو شبریز کو پورا یہ پتہ چل گئی کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، جو اس نے الزام لگایا تھا یہ سراسر جھوٹ تھا، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کو پتہ لگ گئی کہ علینا کی ایک پلان تھا اور کامیاب ہو گئی ہے، تو اب وہ علینا کو بیوی کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ تو اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز کہ خود بخود علینا شبریز کو کہے گی کہ شبریز اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس طرح مجھے قید کر کے اس گھر میں تم نے رکھا ہوا ہے، تو مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق چاہیے۔ تو اس طرح ان دونوں کی طلاق ہو جائے گا، شبریز علینا کو طلاق دے گا۔ اور اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ پھر مہر کے پاس شبریز آئے گا اور مہر کو کہے گا کہ اب میں نے اس کو بھی طلاق دے دیا، اور اپنی پیرنٹس کو بھی کہے گا شبریز کہ بس کرو، میرے زندگی میں جو بھی پریشانیاں آتی ہے یہ تمہارے دونوں کی وجہ سے آتی ہے، میں نے اب علینا کو بھی طلاق دے دی، اب خدا کے لیے اس لڑکی کے پاس جاؤ اور میری شادی کرواؤ۔ تو ویورز ہو سکتا ہے کہ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں اس کے پیرنٹس راضی ہو جائے، شبریز کے پیرنٹس راضی ہو جائے،
اور بڑے عزت کے ساتھ مہر کے گھر جائے اور مہر اور شبریز کی شادی ہو جائے۔ تو یہ سب میرا پروڈکشن ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ مہر اور شبریز کی شادی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا رائے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈرامہ سیریل راہ جنون کے اگلی قسط کے حوالے سے بات کروں گا۔ ڈرامہ سیریل راہ جنون کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز، اب تو علینا نے ایک ایسی چالاکی سے چال چلایا کہ کسی کو بھی پتہ نہیں لگی، اور اس نے شبریز کو اپنانے میں کامیابی حاصل کی۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ علینا نے جو جھوٹ کا الزام لگایا کہ یہ نشے کی حالت میں تھا، اور اس نے میرے ساتھ اس نے زیادتی کی شبریز نے۔ ویورز، اب اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ شبریز آخرکار اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے کہ ہاں میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ویورز اگر وہ شادی نہ کرتا تو علینا اسے یہ دھمکی دیتی تھی کہ میں ایسا سزا اپنے آپ کو دوں گی کہ میں ختم ہو جاؤں گی، اپنے آپ کو کھیل کروں گی، اور اس کا سارا گناہ جو ہے نا یہ تمہارے سر پہ آئے گا، کیونکہ یہ تمہاری وجہ سے میں کر رہی ہوں، اور تم پھر اپنے مہر کے پاس جاؤ، جو مرضی کرو، میں نہیں ہوں گی اس دنیا میں۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ شبریز کے دل میں رحم آئے گا کہ میں کیوں کسی کا جان کے پیچھے لگا ہوں، اور کیوں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ویور شبریز کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں میں نے کچھ کیا ہے کہ نہیں۔ ویورز، اس طرح آپ دیکھیں گے کہ شبریز راضی ہو جائے گا اور علینا کو کہے گا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس علینا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جائے گی، اور گھر آئے گی اور بہت زیادہ خوش ہو جائے گی، اور کہے گی اپنی امی سے کہ میں اپنے پلان میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ ویورز، لیکن اب علینا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شادی کے بعد میرا کیا حالت ہوگا، کیا شبریز مجھے پیار دے دے گا، کیا شبریز مجھے خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کر رہا ہے، یا بس صرف ایک مجبوری کی وجہ سے۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ شبریز کی مدر بھی بہت زیادہ خوش ہے، کیونکہ اب علینا اور شبریز کی شادی ہو جائے گی۔ لیکن ویورز، آپ دیکھیں گے کہ شادی جس طرح شبریز اور علینا کی شادی ہو رہی ہے، تو ادھر عثمان اور زارا ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، اور زارا نے عثمان کو یہ دھمکی دی ہے کہ عثمان تم میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، تم مہر کو طلاق نہیں دیتے، تو میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی، اور زارا صاف صاف عثمان کو یہ بولے گی کہ تم سے میں شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، بس مجھے اور کہ میں شادی کروں گی، جو بھی لڑکا مجھے ملا تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، میں ایسا انتظار میں اپنے زندگی خراب نہیں کر سکتی۔ ویورز، اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ عثمان مہر کو کہے گا کہ مہر اب تمہارے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور اپنی امی سے وہ بات کرے گا کہ بس میرا زندگی خراب نہ کرو، میں صرف اور صرف زارا کے ساتھ شادی کروں گا، اور وہ میرا محبت ہے۔ ویورز، اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو علینا اور شبریز کی شادی ہوگی، اور دوسری طرف عثمان مہر کو طلاق دے دے گا۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں سے مہر نکلے گی طلاق نامہ لے کر، وہ عثمان کے گھر سے نکلے گی، تو اس کو شبریز کی یاد آئے گی کہ شبریز نے مجھے کہا تھا کہ تم بس صرف طلاق لے لو، بس پھر میری مدر راضی ہو گئی ہے، بس صرف تم طلاق لے لو، پھر سب کچھ مجھ پہ چھوڑو، میں تم سے شادی کروں گا۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ ادھر تو علینا اور شبریز کی شادی ہوئی، اور جب مہر شبریز کے پاس آئے گی اور شبریز کو کہے گی کہ عثمان نے مجھے طلاق دے دیا، تو ویورز شبریز کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ اب میں اس کو کیا کہوں کہ میری زندگی میں اتنا بڑا چینج آیا ہے، میں نے تو علینا کے ساتھ شادی کی ہے۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ شبریز کہے گا کہ میں نے تو علینا سے شادی کی ہے، لیکن یہ شادی میری ایک مجبوری کی خاطر ہوئی ہے۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ شبریز اپنی کہانی مہر کے ساتھ شیئر کرے گا، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ مہر یہ سب سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ تمہارے ساتھ بھی تمہارے پیرنٹس نے بہت زیادتی کی، اور میرے ساتھ بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ اپ کمنگ ایپیسوڈز میں علینا کو بالکل شبریز کی طرف سے پیار نہیں ملے گا، جس طرح سلوک عثمان مہر کے ساتھ کرتا تھا اس طرح شبریز علینا کے ساتھ کرے گا۔ بس وہ گھر میں شبریز کے صرف نام کی بیوی ہے، وہ اس کے پاس بھی نہیں جاتا، نہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتا، اور اب تو شبریز کو پورا یہ پتہ چل گئی کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، جو اس نے الزام لگایا تھا یہ سراسر جھوٹ تھا، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کو پتہ لگ گئی کہ علینا کی ایک پلان تھا اور کامیاب ہو گئی ہے۔ تو اب
وہ الینا کو بیوی کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ تو اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز کہ خود بخود الینا شبریز کو کہے گی کہ شبریز اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس طرح مجھے قید کر کے اس گھر میں تم نے رکھا ہوا ہے، تو مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق چاہیے۔ تو ویورز اس طرح ان دونوں کی طلاق ہو جائے گا، شبریز الینا کو طلاق دے گا۔ اور اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ پھر مہر کے پاس شبریز آئے گا اور مہر کو کہے گا کہ اب میں نے اس کو بھی طلاق دے دیا، اور اپنی پیرنٹس کو بھی کہے گا شبریز کہ بس کرو، میرے زندگی میں جو بھی پریشانی آتی ہے یہ تمہارے دونوں کی وجہ سے آتی ہے۔ میں نے اب الینا کو بھی طلاق دے دی، اب خدا کے لیے اس لڑکی کے پاس جاؤ اور میری شادی کرواؤ۔ تو ویورز ہو سکتا ہے کہ اپ کمنگ ایپیسوڈ میں اس کے پیرنٹس راضی ہو جائے، شبریز کے پیرنٹس راضی ہو جائے اور بڑے عزت کے ساتھ مہر کے گھر جائے اور مہر اور شبریز کی شادی ہو جائے۔ تو یہ سب میرا پروڈکشن ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم مہر اور شبریز کی شادی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا رائے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈرامہ سیریل راہ جنون کے اگلی قسط کے حوالے سے بات کروں گا۔ ڈرامہ سیریل راہ جنون کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز اب تو الینا نے ایک ایسی چالاکی سے چال چلایا کہ کسی کو بھی پتہ نہیں لگی، اور اس نے شبریز کو اپنانے میں کامیابی حاصل کی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ الینا نے جو جھوٹ کا الزام لگایا کہ یہ نشے کی حالت میں تھا اور اس نے میرے ساتھ اس نے زیادتی کی شبریز نے۔ ویورز اب اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ شبریز آخرکار اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے کہ ہاں میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ویورز اگر وہ شادی نہ کرتا تو الینا اسے یہ دھمکی دیتی تھی کہ میں ایسا سزا اپنے آپ کو دوں گی کہ میں ختم ہو جاؤں گی، اپنے آپ کو کھیل کروں گی، اور اس کا سارا گناہ جو ہے نا یہ تمہارے سر پہ آئے گا، کیونکہ یہ تمہاری وجہ سے میں کر رہی ہوں، اور تم پھر اپنے مہر کے پاس جاؤ، جو مرضی کرو، میں نہیں ہوں گی اس دنیا میں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبریز کے دل میں رحم آئے گا کہ میں کیوں کسی کا جان کے پیچھے لگا ہوں اور کیوں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ویور شبریز